ہم بات کریں گے ہاؤ نیوٹریشن افیکٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ، کہ نیوٹریشن کس طریقے سے بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس میں اگر ہم بات کریں تو اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں کہ کس کس طریقے سے بچے کے اوپر ڈیولپ کرتی ہے، ڈیولپمنٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے نیوٹریشن۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہم بات کریں گے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی، تو دوسرے معنوں میں اس کی دماغی طور کے اوپر اس کی ڈیولپمنٹ کی۔ سو اٹ از ٹرو دیٹ اے لاٹ آف دی چائلڈز انٹلیکٹ ول بی connected to the kind of nutrition he or she gets, as per a study conducted in 2010 published in the Journal of Nutrition. 2-year-olds who were undernourished had 16% more chances of failing or would break into school later compared to the children who had balanced nutrition. کہ انٹلیکچولی اگر ہم بات کریں کہ بچے کی ذہنی صلاحیت کے اوپر کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے غذا، تو یہ ریسرچ پروون ہے کہ نیوٹریشن کے ایک جرنل میں 2010 میں ایک اسٹڈی جو تھی وہ اس میں پبلش ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 16% بچے جو ہیں وہ جو کہ انڈر نرشڈ ہوتے ہیں یا جو بیلنس ڈائٹ کا استعمال نہیں کرتے، وہ ان کے اوپر 16% چانسز ان کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے ساتھ اکیڈیمیکلی پرفارمنس وائز اتنا اچھا پرفارم نہیں کریں گے وہ والے بچے جو کہ بیلنس نیوٹریشن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو 16% ایفیشینسی ان کی انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے، اور یہ والی جو 16% انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی یا انٹلیکچوئل اس کی ڈیفیشینسی جو ہے آگے آنے والے اس کے تعلیمی کیریئر پہ بہت زیادہ پھر افیکٹ کرتی ہے۔ سو اے چائلڈ مسٹ بی ویل nourished or well or must have to get the proper balanced diet۔ اس کے علاوہ یہ تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات تھی، اس کے علاوہ ایموشنل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ سے مراد ہماری جذباتی اس بچے کی گروتھ ہے یا بچے کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اٹ از ناٹ جسٹ دا انٹلیکٹ، ایون ایموشنل ڈیولپمنٹ ڈپینڈز آن نیوٹریشن، کہ بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ نیوٹریشن کی کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل منرلز سچ ایز کیلشیم آر کریٹیکل ان ہیلپنگ اے چائلڈ ڈیولپ این ایموشنل سسٹم، کہ منرلز میں سے جو کہ میجر منرل ہے، منرلز کی جب ہم بات کرتے ہیں دیر آر ٹو ٹائپ آف منرل، میجر منرلز اینڈ مائنر منرلز، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ میکرو منرلز اینڈ مائکرو منرلز، یا میجر منرلز کے ساتھ ٹریس منرلز کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو میجر منرلز میں سے ایک کیلشیم ہے۔ کیلشیم صرف بونز کے لیے ہی نہیں امپورٹنٹ، بلکہ اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ اور اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ سسٹم کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور کیلشیم از دا 3% آف یور اسکیلٹل بونز پارٹ، کہ اگر آپ کی بونز کا جو 3% جو ہے وہ آپ کا کیلشیم کی طرف سے ہے۔ سو ان فیکٹ انڈر نرشڈ چلڈرن ہیو مور چانسز آف ہیونگ autism, انگزائٹی، ڈپریشن اور ایون شیزوفرینیا۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو آٹزم اور اس کی پرابلمس جو آتی ہیں بچے میں، ذہنی پرابلمس جن کو ہم کہتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں مینٹل ڈس آرڈر جو شیزوفرینیا سے مراد جو لی جاتی ہے، تو یہ بعض اوقات بچے کی جو انڈر نرشڈ چائلڈ ہوتے ہیں ان کی اس طرف جو ہم کہتے ہیں کہ تقویت یا اس طرف رجوع کرتے ہیں، جب ان کی خوراک میں جو ہے ہم متوازن نہیں رکھ پاتے، اور اس میں ایک ہمارا جو میجر منرل جو ہے وہ کیلشیم بھی ہے۔ اگر وہ بچے کی اس کو نہ دی جائے تو اس کا ایموشنل جو ڈیولپمنٹ سسٹم جو ہے اس انداز سے کام جس طریقے سے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ان کی بیہیویئرل ڈیولپمنٹ، کہ بچے بیہیو کس طریقے سے کرتے ہیں ادرس کے ساتھ، بیہیویئرل ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ بھی نیوٹریشن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ سو ان فیکٹ فار دی فرسٹ 2 years if the child does not get adequate nutrition they could show signs of becoming withdrawn, could be very less active and generally stay away from helping۔ کہ ایسے بچے جن کی غذا کے اوپر آپ توجہ نہ دیں صحیح طریقے سے چھوٹی ایج میں، خاص کر کے پہلے 2 سال میں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ بچے وہ ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ ٹو ورڈز ادرس یا ہیلپنگ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ
یا سپورٹنگ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو انڈر نیوٹریشن یا ان بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ بچے کی جس طریقے سے اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، جس طریقے سے اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ، جس طریقے سے اس کی بیہیویئرل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی جب بچے انڈر نرشڈ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ویل بیلنس ڈائٹ جو ہے یا نیوٹریشیس ڈائٹ کی کوالٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے.